بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس کی ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 13 سٹارٹ کریں گے۔ پارٹ نمبر 13 آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے، اور اس پارٹ کے اندر جو غلطیاں آئیں گی آپ نے ان کو پریکٹس کرنا ہے۔ پریکٹس کر کے پھر آپ نے خود کوشش کرنی ہے پڑھنے کی، تاکہ آپ کو پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ کسی قسم کی پرابلم ہو تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے دوسرے چینل جو بخاری بھائی 2 کے نام سے ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس پہ جو آپ میں پریکٹس کرواتا ہوں وہ بھی آپ کو کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو سوال کر کے اس پہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فا کو پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ فا جو ہے اس کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ فا کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فا، ایسا نہیں کرنا۔ فا لم، حمزہ کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں نون کو سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ حمزہ لام زیر لام میم زبر لم، لم۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، بریک پڑھا جائے گا۔ تا اوکے۔ اب تا کو فا سے کنیکٹ کریں گے، تا فا زبر تف، عین زبر را، تف را۔ اب فا کو پڑھتے ہوئے آپ نے کلکلا نہیں کرنا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں تفعلون، تفعلون، یہ غلط ہے، تفا نہیں کرنا، تفعلو، عین کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ عین کو حمزے کی آواز میں نہیں پڑھنا، عین زبر را، تفعلو۔ لام کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، لام واو پیش لو، تفعلو، ولن تفعلو۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واو زبر وا، لام نون زبر لن، ولن۔ لیکن جب آگے تا آئے گا تو یہاں پہ اخفا بھی ہوگا، نون ساکن کا اخفا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، ولن تا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تا کے بعد فا ہے، فا کا مخرج بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ فا ساکن ہے۔ بعض اوقات لوگ کلکلا کر جاتے ہیں، جیسے تف، ایسا نہیں کرنا، کلکلا نہیں کرنا، آواز وہاں پہ جمنی چاہیے، جیسے تف اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسا کہ پہلے والے لفظ میں آپ کو میں بتا چکا ہوں، تف لو۔ لام کے بعد واو ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، لام واو پیش لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اس کے بعد ہے فا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں۔ فا کو جب تا سے ملائیں گے بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، فا تا زبر فت، تا زبر تا، فت تا۔ جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب تا کے اوپر شد ہے تو اس تا کو جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھیں گے، پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے یعنی فا کے ساتھ، پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے زبر وہ پڑ جائے گی۔ یاد رکھیے گا حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، اور حرکات جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش ان کو لاؤں نہیں کیا جاتا، لمبا نہیں کیا جاتا۔ اس وقت لمبا کیا جاتا ہے جب ان کے اوپر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش یعنی مدہ ہوں تو پھر کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، ورنہ ان حرکات کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتا، ٹھیک ہے، قاف واو پیش قو، فتقو۔ اچھا، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر فتقو پڑھا جائے گا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر قاف کو جب نون سے ملائیں گے، بیچ میں واو ہے، پھر الف ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، یہ چاروں حرفوں کو چھوڑ دیں گے ہم، ڈائریکٹ قاف کو نون سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ قاف نون پیش قن، فتقن، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا، نون کے اوپر شد اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار۔ فتقن، رالاتی، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے،
اور را کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں الف کو گرا دیں گے، را لام زبر، رول لام زبر لا، رولا تا یا زیر تی، رولاتی فتقوا رولاتی۔ اس کے بعد ہے تا کے بعد یا ہے یا مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، رولاتی۔ اوکے، اب اس کے بعد جو ورڈ ہے لفظ ہے وقودھا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اس کو وا نہیں پڑھنا، وا قاف واؤ پیش قو، وقو، قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے وہ فل ماؤتھ پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی جس کو تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے دانتوں اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے۔ اب نرم حصہ کون سا ہے؟ نرم حصے سے مراد جو زبان کے اوپر بالکل تالو ہے وہ سختی سے ہے تالو کا، اور اس کے ساتھ جب ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی پیٹ کی طرف آئیں گے تو وہ تالو کا نرم حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو قاف پڑھا جائے گا دو نقطوں والا۔ آگے واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، وقود ہناس، ہا کو جب نون سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، بریک ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، یعنی جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہن، ہا نون زبر ہن، نون الف زبر نا، ہن نا، سین پہ سو۔ اب بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں سین پہ سو، ایسا نہیں کرنا، سو، ہناسو، وقودھا الناس، نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واؤ لام زبر ول، واؤ کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، ول حجاراتو، ہا بریک ہے، ہا زیر ہی، یہ جو ہا بریک ہے جیم کی شکل میں ہے، اس کو پڑھتے ہوئے جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ حاضر حی، والحی جاراتو، جیم کی آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، تا کے اوپر پیش ہے، تا پیش تو، لیکن جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو اس صورت میں تا کو ہا سے بدل دیں گے، یہاں پہ وہ رول لگے گا جو آپ کو پہلے بار کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے، یہ گولتا ہے ہا کی شکل میں جو ہوتی ہے، گولتا آ جائے تو وقف کرتے ہوئے گولتا کو ہا سے بدل دیں گے، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں والحجاراتو، اگر ملا کے پڑھیں گے اس کے ساتھ، اور اگر یہاں پہ آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جیم ہے آگے، جیم کا سٹاپ آ جائے تو رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، اور جب سٹاپ کریں گے اس وقت یہ گولتا کو ہا سے بدل دیں گے، والحجارہ، جب وقف کریں گے تو ہا کا ساؤنڈ آئے گا، تا کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، والحجارہ۔ اس کے بعد ہے اعدت، حمزہ کے اوپر پیش ہے، حمزہ پیش او، آگے عین ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے حمزہ کو سختی سے پڑھنا، عین کو نارمل طریقے سے، دونوں میں فرق کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اعدت للکاف، دونوں کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، ایسا نہیں کرنا، معنی چینج ہو جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اعدت، اعدت، اس طریقے سے، دال کے اوپر شد ہے، دو دفعہ پڑھا جائے گا، اعدت۔ آگے ہے للکافرین، لام ساکن ہے پہلی لام کے بعد، تو لام ساکن میں اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنا ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، لام لام زیر لل، اعدت للکافرین، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کافی، را یا زیر ری، کافری، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، را کے نیچے زیر را بریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر را بریک پڑھا جاتا ہے، نون زبر نا، کافرینا، جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، للکافرین، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، والحجارہ اعدت للکافرین۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ساؤنڈ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ یہ پارٹ نمبر 13 ہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد پارٹ نمبر 14 بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے آج ہی اپلوڈ کر دیا جائے، تو پہلے اس کو ٹھیک کریں، جو اس میں مسٹیک آ رہی ہیں وہ اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جہاں تک لوگ دیکھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا۔